نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے زیر اہتمام دا رول آف کمیونٹی لیڈرز، یہ ایک بہت اہم اور ویلیویبل موضوع اور میسیج اور مقام ہے۔ میں اس کوشش اور کاوش پر جناب مجتبیٰ راٹھور صاحب، مفتی عبدالرحمن فرام لاہور، مولانا دانیال عزیز صاحب، مولانا فیصل عزیز بندگی اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ رب العالمین کا ہے۔ وہ اللہ رب المسلمین نہیں، رب العالمین ہے، سارے انسانوں کا رب ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس من ینفع الناس میں اس کانسیپٹ کو اور زیادہ کلیئر کر دی کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ یا المسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا، الناس کا کیا، اس لیے کہ جب زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، قدرتی آفات اور بلیات کا انسان شکار ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مرنے والا مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، اس کا فرقہ، اس کی ذات، اس کی کاسٹ، اس کا مسلک کیا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے وہ اس کا شکار ہوتا ہے، بلکہ جانور بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں کمیونٹی لیڈرز یعنی مزاج کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، تھنکنگ اور تھیوری کے اعتبار سے لوگ مختلف ہیں، ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جو جمع کرنے والی چیز ہے وہ خدمت خلق ہے۔ اور ایک ملٹیپل سروے ہوا پوری دنیا میں کہ سب سے زیادہ خوشی کی لہر اور خوش رہنے والے لوگ کون سے ہیں۔ تو اس سروے کا جو نتیجہ اور آؤٹ کم تھا وہ یہ تھا کہ جو پسماندہ ممالک ہے، جو ترقی پذیر ممالک ہے، ترقی یافتہ ہے نہیں، ان ترقی پذیر ممالک میں خوشی کی لہر اور قلبی سیٹسفیکشن زیادہ ہے۔ سیکنڈ سروے یہ ہوا کہ اس کی ریزنز کیا ہے، تو تین چیزیں سامنے آئی۔ ان کے پاس پیسہ کم ہے، ان کے اندر چیریٹی زیادہ ہے، اور وہ اللہ کی یاد سے اور اس کے تصور سے غافل نہیں ہے۔ دیکھیں، جو اللہ کو یاد کرے گا وہ چیریٹی دے گا، جو چیریٹی دے گا تو دولت کی ریل پیل کم ہوگی، اور ان کے اندر ایک قلبی خوشی اور اطمینان پیدا ہوگا۔ ایک سروے کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ لوگ جو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، بے گھر کو گھر دیتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، کہیں یہ لوگ پاگل تو نہیں؟ یعنی ایک ڈیٹیلڈ میڈیکل ایگزامینیشن ہوا، اور پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جسٹ تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ، کسی چیز کے بارے میں پازیٹیو سوچ ہی وہ انکریز یور نیورو ٹرانسمیٹرز، وہ آپ کے پروٹونز کو، آپ کے ہارمونز کو بڑھاتی ہے، اور آپ اپنے اندر ایک خوشی کی لہر محسوس کرتے ہیں جب آپ خدمت خلق کا کوئی کام کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی، یعنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہلی وحی کے بعد جو آپ نے بشری ایک تقاضے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ کا اظہار کیا اور فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیقہ حیات نے آپ کی ڈھارس بندائی، آپ کو تسلی دی، اور یہ جملے کہے کہ انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو لاوارث بے آسرا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں نہیں، اس لیے کہ آپ روزے رکھتے ہیں نہیں، اس لیے کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں، یہ چیزیں بعد میں آئی تھی۔ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ کما کر لوگوں کو کھلاتے ہیں،
وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی اور ہاسپٹیلٹی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ان صفات کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مقام ملا۔ تو یاد رہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہر مسلک اور مذہب کے لوگوں نے کی، اس پر کتابیں لکھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی ویسٹرن دنیا کا ایک بہت بڑا نام، ایک ہسٹورین کیرون آرمسٹرانگ، اس نے پیغمبر رحمت پر ایک کتاب لکھی صلی اللہ علیہ وسلم پر، دا پروفٹ آف آور ٹائم، کہ جب دنیا اس پیغمبر کو مختلف انداز سے پیش کر رہی تھی، اس نے آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کی، اور اس نے پکچر کی دونوں سائڈز کو دیکھا، اور اس نے اپنے اوپینین کو مینشن کیا کہ یہ پیغمبر رحمت ہیں، اس لیے کہ اس نے انسانیت کے لیے خدمت کی۔ اللہ رب العالمین قرآن ہدی للناس، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کافۃ للناس، اسی لیے یہ کہنا کہ اللہ مسلمانوں کا ہے، نبی فقط مسلمانوں کے لیے ہے، قرآن فقط مسلمانوں کے لیے ہے، یہ جملے بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ اس سفر کو جاری رکھیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ جس طرح آج ہم جمع ہیں، خدمت خلق کے پلیٹ فارم پر بھی ہم سب جمع ہوں۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم سب بآسانی جمع ہو سکتے ہیں، اور تطہیر کیجئے، تشہیر نہیں، تطہیر کیجئے، تشہیر نہیں۔ اور میں نے آپ کے کافی اشعار اور جملے سنے، تو یہ جو بدگمانی اور بد زبانی ہے، ان دو عیبوں سے بچیے، اچھا سوچیے، اچھا بولیے۔ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ انسان کے اندر احساس بھی ہونا چاہیے، احسان بھی ہونا چاہیے۔ احساس کے بغیر ہم میں اور ایک روبوٹ میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی دنیا نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے روبوٹ کو بنایا، اس روبوٹ اور اس انسان کے اندر فرق کیا ہے؟ یعنی بنیادی ہیوج ڈسکریمنیشن اور ڈیفرنس کیا ہے؟ وہ احساس ہے کہ روبوٹ کے اندر کسی کی بھوک کا، پیاس کا، اس کے بیمار ہونے کا احساس نہیں ہے۔ یہ احساس اللہ نے انسان کے اندر دیا ہے، انسان اس کا احساس کرے۔ انسان جو احساس کرے گا، جو احسان کرے گا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے، اس کا گرویدہ ہے۔ میں اپنی باتوں کو ان اشعار پر ختم کرتا ہوں کہ دل مایوس میں وہ شورشیں برپا نہیں ہوتی، دل مایوس میں وہ شورشیں برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ اور اس محفل کی نظر آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ اس اہم سفر میں، اس ویلیویبل مشن میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ دینے کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ ای سعادت بزور بازو نیست، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔